بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایران اور حزب اللہ کے انتقامی حملوں سے صہیونی خوف و ہراس میں مبتلا۔ ایران اور حزب اللہ کے انتقامی حملوں سے لاحق تشویش کے باعث مقبوضہ فلسطین کے باشندے اور حکام پر خوف کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور حزب اللہ لبنان کے جوابی حملوں سے صہیونیوں کی یہ تشویش نہ صرف صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ میں ہے بلکہ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی زندگی کے تمام پہلوؤں میں نمایاں ہے، اور اس نے ہر سطح کے حکام اور صہیونیوں کے عوام کے ذہنوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ تر بحثیں اور تجزیے ان دو مسائل پر مرکوز ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور حزب اللہ لبنان کب اور کس طرح جوابی کارروائی کریں گے۔ یوکرینی فوج کا میزائل حملہ۔ یوکرین کا فائر کردہ میزائل شہر کی ایک کثیر المنزلہ عمارت پر گرنے کے نتیجے میں 13 افراد زخمی ہو گئے۔ روس کے علاقے کرسک کے ڈپٹی گورنر نے یوکرینی مسلح افواج کی طرف سے کرسک پر میزائل حملے کا اعلان کیا ہے۔ ٹیلی گرام سے جاری کردہ بیان میں ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کا فائر کردہ میزائل شہر کی ایک کثیر المنزلہ عمارت پر گرنے کے نتیجے میں 13 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میزائل کو روسی فضائی دفاعی سسٹموں کی طرف سے ناکارہ بنا دیا گیا ہے، لیکن ایک میزائل کثیر المنزلہ رہائشی عمارت پر گرنے کی وجہ سے 13 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ اسرائیل کا خان یونس سے مزید فلسطینیوں کو انخلاء کا حکم۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے حکام کے مطابق اسرائیلی فوج نے اتوار کی صبح جنوبی غزہ میں خان یونس سے مزید فلسطینیوں کو فوری طور پر علاقہ چھوڑ دینے کا حکم جاری کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا یہ حکم ہفتے کو وسطی غزہ میں ایک اسکول پر قائم ایک عارضی پناہ گاہ پر فضائی حملے میں کم از کم 100 فلسطینیوں کی ہلاکت اور 50 سے زائد زخمی ہونے کے بعد سامنے آیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس نے تابعین نامی اسکول کی عمارت میں قائم عسکریت پسند تنظیم حماس کی ایک کمانڈر پوسٹ کو نشانہ بنایا تھا، جس میں کم از کم 19 جنگجو مارے گئے۔ اسرائیل کا غزہ میں اسکول پر حملہ دنیا بھر کی مذمت۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں التابعین اسکول میں بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد دنیا بھر سے مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں شہریوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیلی حملے غزہ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ روس نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل شہریوں پر حملے فوری روکے۔ ایران کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی عالمی اور اخلاقی اصولوں کا پابند نہیں۔ برطانیہ، ترکیہ، سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک نے بھی اسرائیلی وحشیانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ قطر نے پناہ گزین اسکول پر حملے کی عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ حماس نائب سربراہ خلیل الحیہ نے عرب اور اسلامی ممالک سے اسرائیل کے خلاف متحد ہونے اور اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل پر چین کا اہم بیان۔ چینی وزارت خارجہ نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے تہران میں قتل کو ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے ایران کے نگراں وزیر خارجہ علی باکر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ایران میں حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ اسماعیل ہانیہ اسرائیلی حملے سے علاقۂ استحکام کو خطرہ ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کی موت نے غزہ میں جنگ بندی کے مذاکراتی عمل کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں کہ تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو قتل کر کے اسرائیل نے ایک مہنگی اسٹریٹجک غلطی کی ہے۔ میری حکومت کا تختہ پلٹنے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، حسینہ واجد۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا ملک سے بھارت فرار ہونے کے بعد پہلا بیان سامنے آ گیا۔ حسینہ واجد کا کہنا ہے کہ حکومت کا تختہ پلٹنے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ امریکہ کو ایئر بیس قائم کرنے کے لیے سینٹ مارٹن جزیرہ نہ دینے پر اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا تاکہ مجھے لاشوں کا جلوس نہیں دیکھنا پڑے۔ وہ لاشوں پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اپنے ملک کے باشندوں سے گزارش کرتی ہوں کہ شدت پسندوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔
ایران میں محمد اسلامی دوبارہ جوہری پروگرام کے سربراہ مقرر۔ امریکی تعلیم یافتہ اور اقوام متحدہ کی پابندی کا شکار محمد اسلامی ایرانی فوجی دفاعی صنعت میں کام کا طویل تجربہ رکھتے ہیں۔ ایران اپنے جوہری پروگرام کی وجہ سے سخت مغربی پابندیوں کا شکار ہے۔ ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ سے تعلیم یافتہ اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کے شکار محمد اسلامی کو دوبارہ ملک کے جوہری شعبے کا سربراہ مقرر کر دیا۔ اسلامی 16 سال قبل اقوام متحدہ کی پابندیوں کی زد میں آئے تھے۔ 67 سالہ اسلامی ایران کے سویلین جوہری پروگرام کے سربراہ کے طور پر اپنا کام جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ برطانیہ، اعلیٰ برطانوی حکام سے ملاقاتیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بیان کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، جو اس وقت برطانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں، نے ہفتے کو اعلیٰ برطانوی حکام سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کی عسکری قیادتوں کے درمیان اعلیٰ سطح دورے ہوئے ہیں جو دفاعی تعلقات اور تعاون کی مضبوطی کی عکاسی کرتے ہیں۔ گزشتہ برس مئی میں برطانوی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈروز نے 5 روزہ دفاعی مصروفیات کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ حریت پسند رہنما یاسین ملک کا اپنا کیس خود لڑنے کا فیصلہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے حریت پسند رہنما یاسین ملک کا اپنا کیس خود لڑنے کا فیصلہ بھارتی نظام انصاف کے منہ پر تمانچہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر JKF کے چیئرپرسن یاسین ملک کو سزائے موت دینے کی بھارتی حکومت کی درخواست کی سماعت 15 ستمبر نئی دہلی ہائی کورٹ میں ہوگی۔ درخواست کی سماعت کے موقع پر محمد یاسین ملک کو عدالت میں پیش کرنے پر پابندی ہے، تاہم انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز مقدمے کی سماعت کے موقع پر یاسین ملک کو نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ یاسین ملک نے ایک جھوٹے مقدمے میں انہیں سزائے موت دلانے کے لیے دائر اپیل میں اپنا دفاع خود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میانمار سے بنگلہ دیش ہجرت کرنے والے روہنگیا مسلمانوں پر بھیانک ڈرون حملہ ہوا ہے، جس میں 200 جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق جان بچانے کی خاطر جنوب مشرقی ایشیا کے ملک میانمار سے بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے 200 سے زائد روہنگیا مسلمان ڈرون حملے کی زد میں آ گئے۔ یعنی شاہدین اور زخمیوں نے بتایا کہ جمعے کو بنگلہ دیش جانے والوں کو ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ ریاست رکھائن پر حالیہ ہفتوں میں علیحدگی پسندوں اور سرکاری فورسز کے درمیان جھڑپوں کے دوران ہونے والا سب سے خونی واقعہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم چلانے والی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مہم ہیک ہو گئی ہے اور ایسا ایران نے کیا ہے۔ صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مائیکروسافٹ کارپوریشن کی جانب سے انہیں بتایا گیا ہے کہ ہماری چند ویب سائٹس میں سے ایک کو ایرانی حکومت سے منسلک ہیکرز نے ہیک کر لیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی صدارتی مہم نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ اس کے کچھ اندرونی مواصلات ہیک کیے گئے ہیں۔ مہم نے براہ راست کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ اس کے باوجود محض ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے ماضی کی دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے ایرانی حکومت پر الزام لگایا گیا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابی مہم 3 ریاستوں میں کیملا ہیرس کو ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل۔ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کو امریکی صدارتی انتخابات سے متعلق سروے پولز میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 3 ریاستوں میشیگن، پینسلوانیا اور واسکونسن میں واضح برتری حاصل ہو گئی۔ عالمی خبرساز ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کو شائع ہونے والے پولز کے نئے نتائج کے مطابق کیملا ہیرس کو ڈونلڈ ٹرمپ پر 3 اہم ریاستوں پر برتری حاصل ہو گئی ہے اور بظاہر سابق صدر کو گزشتہ 1 برس سے حاصل برتری ختم ہو گئی ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی بلا واسطہ طور پر روس میں فوجی دراندازی کی تصدیق۔ یوکرینی صدر نے اپنی مسلح افواج کی جانب سے روس کے سرحدی علاقے کرسک میں اچانک فوجی دراندازی شروع کرنے کے معاملے پر اختیار کی گئی خاموشی توڑتے ہوئے بلا واسطہ طور پر یوکرینی فوج کی اس کارروائی کو تسلیم کر لیا۔ زیلنسکی نے ہفتے کے روز دیر گئے اپنے ہفتہ واری خطاب میں جنگ کو جارحہ کے علاقے میں دھکیلنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر اتوار کو رات گئے یوکرینی دارالحکومت کیف پر روسی ڈرون اور میزائلوں کے ایک حملے میں ایک 4 سالہ بچے سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے یوکرین پر 4 بیلسٹک میزائلوں اور 57
ایرانی ساختہ شاہد ڈرون سے حملہ کیا۔ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کے حامی سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی کے دوران تصادم میں 5 فوجیوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ مشتعل افراد نے فوج کی گاڑی کو آگ لگا دی۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ گوپال گنج میں بس اسٹینڈ کے قریب اس وقت پیش آیا جب عوامی لیگ کے کارکنان کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی تھی۔ عوامی لیگ اور ان کے اتحادیوں نے ریلی کے دوران مطالبہ کیا کہ حسینہ واجد کو دوبارہ ملک میں باعزت واپس لایا جائے۔ ترکیہ میں انسٹاگرام 9 دن بلاک رہنے کے بعد فعال۔ 9 دن تک لاکھوں صارفین تک رسائی سے محروم رہنے کے بعد ترکیہ نے ہفتے کی شام کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام کو دوبارہ فعال کرنا شروع کر دیا۔ ترک وزیر نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری کردہ بیان میں بتایا کہ انسٹاگرام کے نمائندے سے بات چیت کے بعد ترک حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ملک میں اپلیکیشن کو فعال کر دیا جائے گا کیونکہ وہ ہمارے مطالبات پر جواب دینے پر رضامند ہیں۔ تورخم سرحد پر ٹرانسپورٹر کا دھرنا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ تورخم سرحدی گزرگاہ پر تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کا دھرنا اتوار کو بھی جاری رہا۔ دھرنے کے باعث سرحد کے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ دھرنا شرکا نے کارگو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے دونوں ممالک سے عارضی داخلی دستاویزات کے اجرا میں نرمی کا مطالبہ کیا ہے۔ شرکا کا کہنا ہے کہ ویزا پالیسی میں نرمی کر کے عارضی داخلے کی دستاویزات پر گاڑی کو اجازت دینا اچھا اقدام ہے، تاہم دو طرفہ تجارت کو تباہی سے بچانے کے لیے عارضی داخلہ دستاویزات کے اجرا میں تاخیر کو ختم کیا جائے۔ جے یو آئی نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جے یو آئی مذاکراتی کمیٹی کو پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی سے جلد مذاکرات کرنے کی اجازت دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے یو آئی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رہنما اسد کیسر کو مذاکرات کا پیغام دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔